شاگرد غور سے سن رہا تھا۔ استاد نے پوچھا، اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کتنے سیب ہو جائیں گے؟ شاگرد نے بغیر کسی دیری کے جواب دیا کہ 4۔ استاد کو لگا کہ شاید شاگرد صحیح سے سوال سمجھ نہیں پایا۔ استاد نے اطمینان سے دوبارہ پوچھا، دیکھو، اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور پھر ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کتنے سیب ہو جائیں گے؟ شاگرد سوچنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، 4۔ اب استاد کچھ حیران ہوا اور اسے غصہ بھی آیا، مگر اس نے دوبارہ سوال کیا۔ اب کی بار شاگرد نے استاد کے چہرے پر پھیلی مایوسی دیکھتے ہوئے کافی سوچ کر جواب دیا اور کہا، 4۔ اسی وقت استاد کو یاد آیا کہ شاگرد کو لیچی پسند ہے، ہو سکتا ہے اسے سیب پسند نہ ہو اور اس وجہ سے وہ سوال پر فوکس نہ کر پا رہا ہو۔ لہٰذا استاد نے پوچھا، اچھا بتاؤ، اگر میں تمہیں ایک لیچی اور ایک لیچی اور ایک لیچی دوں تو تمہارے پاس کل کتنی لیچی ہوں گی؟ شاگرد نے سوچ کر جواب دیا اور سوالیہ انداز سے کہا، 3۔ بالکل ٹھیک، استاد نے خوش ہو کر کہا اور پھر پوچھا کہ اب بتاؤ، اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور پھر ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہوں گے؟ 4، شاگرد نے جواب دیا۔ اب استاد کو بہت غصہ آیا۔ اس نے پہلے تو شاگرد کو ڈانٹا اور پھر پوچھا، 4 سیب کیسے ہوں گے؟ شاگرد نے معصومیت سے جواب دیا، کیونکہ ایک سیب میرے بیگ میں پڑا ہوا ہے۔ لہٰذا غصہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان پہلے دوسروں کی رائے جان لے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور پہلو سے معاملے کو دیکھ رہے ہوں اور ہو سکتا ہے ان کی رائے بھی درست ہو۔